اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم، ایٹمی طاقت جس ملک کے پاس ہے اس کا وزیر اعظم اپنے ملک کے اندر، اپنے ہی صوبے میں، اپنے ہی ایک صوبے کے شہر میں ایک کمیونٹی کے پاس جاتے ہوئے اس کو سیکیورٹی کلیئرنس، اس ملک میں عام عوام ہم لوگ کتنے محفوظ ہیں؟ ہاں صاحب اس کا جواب آپ مجھے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سب کو جٹ سب السلام۔ آج کی یہ اس ویڈیو کے بیچ میں خان صاحب سے، اپنے وزیر اعظم جناب عمران خان سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ دل کی بات ہوگی، میں ان کی بات آگے سب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں ہے کہ کتنے لوگ دیکھیں گے، کتنے لوگ پسند کریں گے، جس کا دل ہوا وہ پسند بھی کر دے گا، لائک بھی کر دے گا، لیکن مجھے اس ویڈیو میں نہیں ہے کہ مجھے کتنے لوگ دیکھیں گے، لیکن میں اپنے دل کی بات خان صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو خان صاحب، آپ سے مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ کے منسٹرز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ خان صاحب کو جب سیکیورٹی کلیئرنس ملے گی تو وہ کوئٹہ چلے جائیں گے، وہاں پہ وہ جو 10 شہید اس وقت روڈ پہ ہیں ان کے خاندان سے جا کے ملیں گے۔ خان صاحب، اگر آپ اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں، آپ کو سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے، تو مجھے یہ بتا دیں اس ملک میں وہ روڈ پہ چلنے والا، اپنے دفاتر میں بیٹھنے والا، ریڑھی لگانے والا، دکانوں میں اپنی دکانیں چلانے والا، وہاں پہ شاپنگز کرنے والا ایک عام انسان جو روزمرہ کی چیزیں خریدنے کے لیے باہر شاپنگ مالز میں جاتا ہے، دکانوں میں جاتا ہے، پارکس میں بیٹھتا ہے، وہ کتنے محفوظ ہیں؟ اسکول میں جو بچے جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جو بچے جاتے ہیں، جو کھیل کے میدانوں میں جو لوگ کھیلتے ہیں، وہ کتنے محفوظ ہیں؟ اگر آپ محفوظ نہیں ہیں، اگر آپ کو کہیں پہ جانے کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے، تو پھر اس ملک میں عام عوام ہم لوگ کتنے محفوظ ہیں؟ ہاں صاحب اس کا جواب آپ مجھے دیں۔ جتنے بھی پاکستانی ہیں یہاں پہ، آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم پھر کتنے محفوظ ہیں۔ یہ بات آپ کے منسٹرز کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کلیئرنس ملے گی تو میں جاؤں گا، یہ آپ کے اپنے منسٹرز نے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف سے یہ بات آتی ہے کہ کچھ عناصر ہیں جو اس سچویشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، ملک کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لڑوانا چاہتے ہیں۔ مجھے خان صاحب آپ یہ بتا دیں وہ عناصر کون سے ہیں، ان کا نام لیں، ان کے ناموں کو آؤٹ کریں، ان کی تصویروں کو ٹی وی چینلز پہ چلائیں تاکہ عوام کو پتہ چلی کون سے عناصر ہیں جن کی وجہ سے ایک ملک کا وزیر اعظم، اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم، ایٹمی طاقت جس ملک کے پاس ہے اس کا وزیر اعظم اپنے ملک کے اندر، اپنے ہی صوبے میں، اپنے ہی ایک صوبے کے شہر میں ایک کمیونٹی کے پاس جاتے ہوئے اس کو سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے۔ ہاں صاحب یہ کیا ہے؟ یہ کون سے عناصر ہیں؟ ان عناصر کا مجھے نام بتا دیں، وہ عناصر کون سے ہیں؟ ان عناصر جو ہیں ان کا نام ہمیں بھی بتائیں، لوگوں کو دکھائیں، تاکہ پھر لوگ آپ کے اوپر یقین کریں جی کہ واقعی جو ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے وہ ٹھیک کہہ رہے۔ لیکن ہاں صاحب ایسے باتیں نہیں چلے گی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، خدا کا خوف کریں، وہ 10 لاشیں ہیں، اور وہ جس طرح سے آج کل لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاشیں ایک زندہ لاش کا انتظار کر رہی ہیں، میں تو مانتا ہوں اس بات کو۔ ہاں صاحب اگر آپ محفوظ نہیں، آپ کو سیکیورٹی کلیئرنس چاہیے، تو میں اپنے آپ کو کتنا محفوظ رکھوں، کتنا محفوظ میں سمجھوں اپنے آپ کو اس ملک میں۔ اس کے بعد اگر وہ عناصر جو عناصر آپ کہتے ہیں کہ ملک کے بیچ میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، میں ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آ سکتا۔ خان صاحب وہ عناصر کون سے ہیں؟ آؤٹ کریں، ہم عوام کو اتنا پاگل نہ بنے۔ خان صاحب میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، جو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں میں ان کو بھی یہ بات کہہ دوں کہ یہ جو بات ہے اٹس گوئنگ ٹو ہنٹ خان صاحب ان نیکسٹ الیکشن۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آنے والے جو الیکشن ہیں ان میں یہ چیز خان صاحب آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کرنے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو سیاستدان ادھر جا رہے ہیں ان پہ بھی یہ میرے ہاتھ میں باندھ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ آپ جائیں نہ، اگر آپ نے اس طرح کی سیاسی تقریریں وہاں پہ جا کے رچانی ہیں، اور وہاں پہ بھی جا کے اگر آپ نے حکومت کو گرانے کی باتیں کرنی ہیں، حکومت کے خلاف ہی باتیں کرنی ہیں، تو خدا رہا یہ میرے ہاتھ دیکھیں، کسی کے جو زخم ہے ان پہ آپ مرہم نہیں لگا سکتے تو وہاں پہ جا کے نمک نہ چھڑکیں۔ اور خان صاحب سے آخری سوال، خان صاحب یہ جو لوگ ہیں جن کی 10 مہینے وہاں پہ ہیں، جن میں سے 7 جو ہیں وہ افغانستانی ہیں اور باقی جو ہیں وہ وہاں کے ہمارے اپنے ملک کے ہیں، کیا وہ آپ کے کچھ نہیں لگتے؟ کیا اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے تو آپ اب بھی پتہ نہیں کیا کچھ کر چکے ہوتے؟ آپ اس ٹائم کے میں اگر آپ
اپوزیشن میں ہوتے اور آپ کے ٹائم پہ یہ ہوتا تو آپ اس وقت کی حکومت کو پتہ نہیں کتنی دفعہ گروا چکے ہوتے, کتنی ان کے خلاف پریس کانفرنس کر چکے ہوتے, ان کو نااہل قرار دے چکے ہوتے, پی ایم کا ریزگنیشن جو ہے اس کی ڈیمانڈ کر چکے ہوتے, سی ایم جو ہیں بلوچستان کے ان کی پتہ نہیں کس کس کی آپ استعفے مانگ چکے ہوتے. اب آپ کو کیا ہوا ہے خان صاحب؟ ایسے نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, آپ صرف ایک شہر کے وزیر اعظم نہیں ہیں. آپ وہاں پہ بیٹھ کے جو ارطغرل ڈرامہ ہے اس کی کاسٹ کو آپ ملتے ہیں, یہ نمک کے اوپر, یہ زخم کے اوپر آپ نمک چھڑکتے ہیں. خان صاحب آپ سے امید نہیں تھی یہ کسی کو. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر, آپ کی اکنامک جو ہے اس کی سچویشن اپنی جگہ پر, لیکن ایک انسانیت کے ناطے مجھے آپ سے اس طرح کی امید نہیں تھی. میں آپ کو اس سے بہت بہتر انسان سمجھتا تھا.